اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصطنعتک لنفسی۔ آیت نمبر 40 تک بحمد تعالی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج آیت نمبر 41 سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصطنعتک لنفسی۔ صنعت کا کلمہ تو اردو میں بھی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ صنعت کاری کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز بنانا۔ وصنعت میں نے بنائی۔ اگر یہ تے کے ساتھ ہو، یہاں توئے ہے، اگر تا کا اضافہ ہو تو ہے اہتمام کر کے بنانا۔ یہ تے نہیں آیا، تا آیا۔ جب تا آ جائے تو اس کا مطلب بہت زیادہ اہتمام کرنا۔ وصنعت میں نے تمہیں بڑا ہی زیادہ اہتمام کر کے بنایا ہے۔ اللہ جن سے کام لینا چاہتا ہے انہیں یوں بناتا ہے کہ قتل کا فیصلہ ہو چکا ہو کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، بچا کے لے آیا۔ بھروسہ کس پر ہے؟ وہ بچا کے کس کے پاس لے آیا؟ جنہوں نے قتل کرنا تھا انہیں کے پاس تو لے آیا۔ عدو لی و عدو لہو، جو اس کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے اس کے پاس چلا جائے گا۔ پھر پالا اس نے، جی مجھے نہیں آواز آئی۔ یہاں تربیت یہ تھی، بادشاہوں کے گھر میں جو تنظیم سازی کی ٹریننگ ہوتی ہے، بادشاہ کے گھر میں جو فنون حرب کی تربیت ہوتی ہے، اور بادشاہ کے گھر میں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی جو تربیت ہوتی ہے، یہ ساری تربیت کی ضرورت تھی۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ وصنعت میں نے اہتمام کیا کہ یہ جو فرعون ہے اسے حکومت سازی آتی ہے۔ اور دنیا میں دو حکومتیں ایسی ہیں جن کے خلاف کبھی بغاوت نہیں ہوئی، باقی سب کے خلاف ہے۔ ایک چنگیز خان ہے اور ایک فرعون ہے۔ حکومت کرنے کے اعتبار سے یہ کمال کے لوگ تھے، عام لوگ نہیں تھے۔ آپ کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے، یہ بہت اچھے لوگ تھے۔ بہت مختلف تھے۔ ہمارے حکمرانوں نے اس کی اچھی باتوں کو نہیں اپنایا، اس کی ایک ہی بری بات کہ انا ربکم الاعلی، وہ ہمارے ربکم الاعلی بننے کی کوشش کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہزادے جو ہوتے ہیں بڑے فضول سے ہوتے ہیں۔ میں نے تاریخ میں پڑھا جتنا رگڑا شہزادے کھاتے ہیں اتنا کوئی کھاتا ہی نہیں۔ تیر اندازی سکھانی ہے، تلوار بازی سکھانی ہے، وہ کمال درجے کے اساتذہ دنیا کے وہ اکٹھے کر لیے جاتے ہیں اس کے لیے۔ وہ گفتگو سکھانی ہے، وہ اپنے گرد لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اپنی بات کو اس طرح بیان کرنا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اتر جائے۔
کیا سمجھتے ہیں فرعون ایسے ہی اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہنے لگ گیا تھا؟ اس نے ایک نظام دیا، اس نظام کے تحت لوگ اس سے جڑے ہوئے تھے۔ اس نے ظلم اگر کیا ہے تو اس پہ کیا جس کے بارے میں نجومیوں نے یہ بتا دیا کہ ان میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے چیلنج کرے گا۔ اس چیلنج کو روکنا چاہتا تھا۔ آج بھی کسی ٹیلنٹ کا اگر کوئی چیلنج سمجھ کے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، وہ فرعونی کام کر رہا ہے۔ فرعون نے یہی بڑا گناہ کیا تھا، اور ربکم الاعلیٰ اسی وجہ سے بنا تھا۔ وہ اچانک ایک بات پھر دماغ میں آ گئی، یہ پتہ نہیں آپ میں سے تو کچھ لوگ تو میری عمر کے ہوں گے جنہوں نے جوانی میں دیکھا ہوگا کالج یونیورسٹیز کے اندر الیکشن ہوتے تھے، اسلامی جمعیت علماء اس کے اندر ایک بڑا تحریک کے طور پر کام کرتی تھی، لوگوں کو قرآن سے دین سے جوڑتی تھی، نوجوانوں کی زندگی کا انہوں نے دھارا بدل کے رکھ دی۔ ان سے جو پروڈکشن ہوتی جب وہ طالب علمی سے فارغ ہو جاتے تو مستقبل کی قیادت تیار ہو رہی تھی۔ ابھی تک جماعت اسلامی جس پہ چل رہی ہے یہ وہی نہیں ہے جو اسلامی جمعیت علماء سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، یہ مستقبل کی قیادت نکل رہی تھی۔ اس بات کو امریکہ نے دیکھ لیا، اس نے حکم دیا کہ وہ ڈیموکریٹک ہے، امریکہ ڈیموکریٹک ہے، یہ سارے جو اپنے اپنے ملکوں میں تحریکیں کام کر کے کامیاب ہوتی ہیں یہ ساری ڈیموکریٹک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو طالب علموں کا حق ہے یہ چھین لو، یہاں ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے۔ شاید کون سا تھا جی 93 والا الیکشن تھا آخری، 92، ہاں 85 کا تو انہوں نے پہلی دفعہ روکا نا۔ آخری بھی الیکشن کے اندر 99% کالجوں کے اندر اسلامی جمعیت علماء جیت گئی۔ اب برداشت سے باہر ہوگی بات۔ یہاں تمہاری قوم کی تربیت ہو رہی تھی، انہیں حکمرانی کے طریقے سکھائے جا رہے تھے۔ اگر قوم اسی طرح نکل آتی، یہ راجہ ظفر اللہ کہاں سے نکلا ہے؟ اسی اسلامی جمعیت علماء کا چانٹا ہوا۔ کہیں پر آپ کوئی اچھی بات کسی سے سنتے ہیں نا، دوسری پارٹی میں بھی ہو تو وہاں اچھی بات کرنے والا وہ اسلامی جمعیت علماء کا ماضی رکھتا ہوگا۔ وہ کیا نام ہے جی پیپلز پارٹی کا جو، ہاں قاہرہ کے زبان سے اچھی بات کبھی سنتے ہیں نا، یہ بھی رفیق رہا جمعیت کا۔ نہیں سعد رفیق تو بدماش رہا ہے نا، سعد رفیق تو بدماش آدمی کا نام ہے۔ اس کے گھر میں ایک ہی ہیرا تھا جس کا نام جو اس کا باپ تھا۔ باقی تو چھان برا بھی نہیں انہیں کہنا چاہیے، وہ واقعی ہیرا تھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اور اسے شہید ہو جانا چاہیے تھا، اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہیے تھا اسے، تو اللہ نے ٹھیک کیا۔ یہ جو عمدہ قرآن سے جوڑنے والی تربیت گاہیں ہیں، اپنے بچوں کو یہاں پہ جوڑ دو، ایک بات سیکھ جائیں گے، کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر بچے کے دماغ میں جب وہ کالج یونیورسٹی جا رہا ہوتا ہے دماغ میں یہ موجود ہو تو برائی کی طرف جائے گا؟
پھر وہ درس دیتا بھی ہو، قرآن کا درس لیتا بھی ہو، جائے گا؟ یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں، انہی کے ہاتھوں طلباء کا یہ حق چھین لیا، جس سے وہ پروڈکشن رک گئی۔ یہی وہ چاہتے تھے۔ اب اس لیول کی پروڈکشن نہیں، کیونکہ تربیت کا نظام ان الیکشنز کے ذریعے ہی نکلنا تھا۔ وَصَنَعْتُ، میں نے باقاعدہ اہتمام کر کے اس بادشاہ کے گھر میں جہاں پر تیری عمدہ تربیت ہو سکتی تھی، پورے مصر میں اس سے زیادہ کوئی تربیت کرنے والا ہو سکتا تھا بندہ، اسی کے ذریعے تربیت کروا دی۔ یا جس سے گفتگو کرنے چاہ رہے ہیں وہ بندہ، وہ جو فرعون تھا، وہ اس کا باپ تھا، رمیسس۔ یہ رمیسس کے گھر گئے ہیں، تربیت اس نے کی۔ تربیت تیری تو وہ کر رہا تھا نا، کروا میں اپنے لیے رہا تھا۔ لی نفسی، لام کس لیے آتا ہے جی؟ تو نفس جان اپنے لیے۔ اب تمہیں پہلے بطور شہزادہ وہاں پہ پوری تربیت دے دی۔ اس شہزادگی کے اندر جو چیزیں کی خرابی بھی آتی ہے اس کو بھی ٹھیک کروانا تھا۔ یہ عمدہ بات تھی کہ تو اپنی قوم کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کے تڑپتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا۔ یہ اچھی بات ہے، تیری قوم غلام ہے، اسے آزاد کروانا ہے، تیرے اندر یہ فطری جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ وہ ہوا، اسی لیے تو وہ ایک بندے کو مکہ مار دیا تھا۔ ایسا ہی ہوا نا، کہا جا کے یہی کہ تو اس غریب آدمی کو کیوں مارتا ہے؟ میری قوم کا آدمی، اس کو تو مار رہا ہے، باز آ۔ ان کا تو کون ہے؟ جو فرعون کے خاندان کے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو فرعون ہی سمجھتے تھے نا، تو مکہ مار دیا، بندہ مر گیا۔ اب اس کی بھی تو ٹریننگ کرانی ہے نا، کہ ہر کام اپنے موقع پہ سجتا ہے۔ جب جہاد ہوگا تو یہ سارے کام کر لینا، ابھی تو وہ وقت ہی نہیں آیا۔ پھر وہ ایک آدمی، وہ فرعون کے ساتھیوں میں سے تھا نا، جو بھاگا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا بھاگ جا بھاگ جا، فرعون نے تیرے لیے فیصلہ کر لیا کہ تجھے قتل کیا جائے۔ وہ بھگوایا ہم ہی نے تھا، یہاں سے نکال کے تیرے اندر ضبط کی قوت پیدا کرنی تھی۔ تو یاد آیا نہیں کہ وہ وہاں سے بھاگ کے جاتے ہیں تو مدین تک کا جو سفر کیا ہے، پلے پیسے تو کوئی نہیں سن، پھر کیسے کیا ہوگا، کن مشکلات سے گزرے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں یہاں پر ابھی نہیں بتائی گئیں، یہ قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ ان کا تذکرہ ہے۔ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ لوگ پانی بھر رہے ہیں، دو لڑکیاں سمٹ کے ایک طرف کھڑی ہیں بیچاری۔ ان کا تم کیوں نہیں پانی بھرتی، کب کی کھڑی ہو؟ کہ یہ مرد ہیں، پہلے یہ فارغ ہو جائیں گے تو ہماری باری آئے گی نا۔ مردوں کی ڈومینیشن اس زمانے میں بھی تھی۔ انہوں نے کہا چلو میں بھر دیتا ہوں، پانی بھرا، ان کو ابھی بھوکے ہیں، بادشاہ کے گھر میں رہنے کی وجہ سے اتنی غیرت زوردار تھی کہ مر سکتا ہوں، مانگوں گا نہیں، کسی کو نہیں کہا دوں۔ ایک چٹان کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور رب کو کہہ رہے ہیں کہ رب
تیرے حکم پہ یہاں تک پہنچا ہوں، تیرا شکریہ کے رستے میں بھی تو وہ اہتمام کرتا رہا تو میں یہاں تک آیا۔ اب بھوک زیادہ ہوگی، کچھ تو اہتمام کر۔ اللہ ہی سے باتیں ہو رہی۔ لڑکیوں نے گھر جا کے بتایا، ابا ایک نوجوان تھا، آج اس نے بھر کے دیا پانی، ہم نے بکریوں کو پانی پلایا تو اس لیے جلدی آ گئی ہیں۔ باپ حیران تھا، اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ کہا میں اس لیے جلدی آ گئی ہوں کہ اس نے پانی بھر دیا۔ کہا اچھا آدمی ہے وہ۔ لڑکیوں نے بھی تعریف کی کہ جاؤ جا کے بلا کے لاؤ۔ پوری حیا کے ساتھ آتی ہیں کہ میرا ابا تمہیں بلا رہا ہے، چلو تیرے روٹی کا بھی اور کھانے پینے کا انتظام یہاں پہ ہوتا ہے۔ اور کس کے گھر میں ہو رہا ہے؟ ایک بادشاہ کے گھر سے نکال کے ایک نبی اللہ کے گھر میں لے آئے ہیں۔ حضرت شعیب تو نبی اللہ، سمجھ آئیے؟ وَصَنْعَتُ یہ ایک سفر کروایا ہے، ایک بڑی ڈھیٹ قسم کی قوم کی طرف بھیجنا تھا تو اس کے لیے استعاری کی ضرورت تھی، وہ سفر کروایا۔ یہ جو ہوتے ہیں نا انسانی بنیادی اوصاف، بندہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کے پاس وہ انسانی بنیادی اوصاف نہ ہو تو اللہ اسے حکمران نہیں رہنے دیتا۔ کہیں کا بھی ہو، اس کے اندر وہ انسانی بنیادی اوصاف ہونے چاہیے۔ تو بادشاہ کے گھر سے انسانی بنیادی اوصاف لے لیے، اب ایک نبی کے پاس اسلامی اوصاف کا اوپر ایک پرتو چاہیے تھا، اب وہ دینے لگے۔ تو پہلے دن ہی پتہ چل گیا تربیت کا زمانہ کتنا ہے۔ 8 سال تو لازمی رہنا ہے، باؤنڈ ہو تم، اگر 10 پورے کر لو تو تمہاری مرضی، تمہاری خوشی۔ تو ایک نبی اللہ کے ساتھ 10 سال کا عرصہ گزارا، متحدی میں گزارا، باؤنڈ کیا ہوا ہے نا، متحدی میں گزارا ہے۔ متحدی میں گزار کر اب تربیت مکمل ہوئی ہے تو پھر کہا ہے جاؤ۔ اب درمیان میں وہ ساری باتیں دوسری جگہوں پر ہے، جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے قرآن مجید وہاں پہ اتنا ہی تذکرہ کرتا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اب وہ آپ نے پہلے پڑھ لیا نا کہ وہ پہلے کہا کہ جاؤ جا کے کام کرو، تو کہا کہ میرے مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا، مجھے کوئی وزیر دے۔ کہا اچھا لے لے۔ تو 3 سال میرے بڑے بھائی ہیں، ان کو میرا وزیر بنا دے۔ کہا ٹھیک ہے لے لو۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري۔ اب یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے، دونوں کو، گویا یہاں پر اب مصر کے اندر حضرت ہارون بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں انہیں کہا جا رہا ہے اذهب انت واخوک۔ اذهب ذهب وہ چلا گیا، یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا، تذهب مجھے آواز ہی نہیں آئی، اذهب اور نذهب یہ الف جو لگا ہے، اذهب میرے لیے نہیں، یہ اذهب جاؤ فعل امر ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ آخری حرف کے اوپر جزم آ گئی۔
اذهب جاؤ، انت تو ایک مذکر، انتی انتما تم دو مذکر یا دو مؤنث، یا ایک مذکر اور ایک مؤنث عدد میں دو ہو جائیں، انتم تم سب مذکر اور انتن تم سب مؤنث۔ اذهب انت و اخوک، تو جا اور تیرا بھائی، دونوں مل کر جاؤ۔ کاف مخاطب کی علامت ہے نا، اخوک تمہارا بھائی، بی آیاتی، بے کے ساتھ، آیاتی میری آیتیں، میری نشانیاں لے کر جاؤ۔ تو دو نشانیاں دی تھیں۔ پہلی نشانی یہ کہ ہاتھ میں عصا ہے، ہاتھ میں عصا حکمرانی کی علامت ہوتا ہے۔ جی ہاں، حکمرانی کی علامت دے کر بھیجا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ کام جو لینے ہیں وہ بتائے جا رہے۔ یہ میری نشانی ہے، اور ان سے کلوا بھی لیا کہ یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں عصا ہے۔ ایک کہا نہیں، اس کو زمین پر پھینک دیکھ کیا ہے، اسی کے اندر حرکت شروع ہو گئی۔ دوبارہ پکڑا تو یہ عصا ہے، یہ سانپ بنتا ہے؟ نہیں، پکڑ اس کو، پانی پلانا ہے نا اپنے 12 قبیلوں کو، اس چٹان کے اوپر اس کو مار دے، ٹھا 12 چشمے نکل آئے، جا اپنے قبیلے کو کہہ جا کے یہاں سے پیو۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ بڑی زبردست بات۔ آج کل بھی کچھ ایسے ہی ہو جائے صحراؤں میں، ہو جائے گا، آپ وہ موسیٰ بنے۔ یہی میرا رونا ہے کہ میں وہ بن نہیں رہا، فضائے بدر پیدا کر نہیں رہا، اور جس نے کیا اس سے دوری ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو نے سمندر سے گزرنا ہے، میری نشانی تیرے ہاتھ میں ہے نا۔ یہ صرف انسانوں کی حکمرانی کے لیے نہیں ہے۔ پتھر پہ مارا ہے تو پتھر سے چشمے بن گئے، اس نے بھی تیرا کہنا مانا ہے۔ پانی پہ مار دے، پانی پہ مارا ہے، رستے آدھا پانی ادھر ہو گیا اور آدھا پانی ادھر ہو گیا، صرف وہ مارنے سے پانی نے درمیان میں رستہ دے دیا۔ اسی طرح لے کر نکلے تھے نا۔ آگے گئے تو دشمن نے بھی دیکھ لیا کہ رستہ تو بنا ہوا ہے، فرعون پیچھا کرتا ہوا پہنچ گیا تھا نا۔ جب وہ پہنچا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سمندر کے اندر رستہ بن گیا، وہ بھی سمندر میں آ گئے۔ یہاں پر پھر کہا میرا تو دشمن بھی ہمیں گرفتار کرنے کے لیے سمندر میں پہنچ گیا ہے، کہ پہلے باہر نکلنا، باہر نکلے کا اس کو پھر مار دے۔ مارا تو پانی پھر اکٹھا ہو گیا۔ تجھے میں اپنی قدرتوں کے سائے میں رکھوں گا۔ تو میرا کام کرنے لگا ہے نا، لکڑی کا ایک ڈنڈا تیرے سارے کام کرتا جائے۔ کوئی بات سمجھ آئی جی؟ کیا چیز دے کر بھیجی ہے؟ بی آیاتی۔ دوسری نشانی یہ کہ یہ جو فرعون تھا یہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار کہتا تھا، خود نہیں تھا ربکم الاعلیٰ، اس معنی میں نہیں کہتا۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ ربکم الاعلیٰ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پر جو کام کرنا ہے، وہ اس کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق جو کام کرنا ہے، اس حوالے سے تھا، اور واقعی اس زمانے میں اس سے بڑھ کر کوئی تھا ہی نہیں۔
یہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار کہتا تھا۔ دوسری نشانی یہ تھی کہ جب تو اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھے گا، باہر نکالے گا تو سورج کی طرح چمکتا ہوگا، جس کو تو خدا، جس کا تو اوتار ہے وہ میرے ہاتھ میں۔ کوئی بات سمجھ آئی تھی؟ چمکتا ہوا ہاتھ سورج کی طرح۔ نشانیاں ایسی کہ لوگ اس سے قریب آ جائیں۔ اللہ سزا نہیں دینا چاہتے، رستے بنانا چاہتے۔ اللہ کی نہیں خواہش کہ میں کسی کو سزا دوں، وہ رستے بناتے ہیں، میرے رستے پہ آ جاؤ، میں تم سے خوش ہو جاؤں، تمہیں انعامات سے نوازتا۔ اس زمانے میں دو خدا بڑے خدا تھے۔ ایک خدا سورج تھا، دوسرا خدا چاند تھا۔ برِ صغیر کے اندر بھی یہی دو بڑے خدا تھے۔ اس لیے یہاں پر بھی جو حکمران تھے، چندر برسی یا سورج بنسی تھے، دو ہی تھے، سورج بنسی تھے یا چندر برسی تھے۔ چندر کہتے ہیں چاند کو۔ تو یہ جو ترکی والا علاقہ ہے، یہاں پہ سب سے زیادہ جو پوجا کی جاتی تھی وہ چاند کی جاتی تھی، چندر بنسی تھے وہ۔ تو کچھ لوگ یہاں پر بھی چندر بنسی خاندان تھے، ان کی حکمرانی بھی تھی۔ تو یہ سورج بنسی تھا جو فرعون تھا۔ تو اس کے ہاں جس کو بھیجا، اس کے ہاتھ میں سورج کی طرح چمکتا ہوا۔ اذهبا نہیں، کہاں پہ ہم؟ ولا تانیہ ہاں، بھی آیاتی، میری نشانیاں لے کر جاؤ اور جا کے اس سے گفتگو کرو، اسے سمجھاؤ۔ وہ لا تانیہ، یا کا جو الف ہے یہ تو دو کے لیے آ گیا نا، کہ دونوں نے جا کے کرنا ہے۔ اصل میں کلمہ نا ینا، نا ینا، نون حمزہ اور یا سے نکلتا ہے۔ یہ ذرا مشکل کلمہ، عربی مبین کا کلمہ ہے۔ نون، حمزہ اور یا، اس کے معنی دور ہونا بھی ہے، کترانا بھی ہے، پہلو بچانا بھی ہے، کمزوری اور سستی دکھانا بھی ہے۔ ولا تانیہ، تو تم دونوں پہلو تہی نہ کرنا، کمزوری نہ دکھانا۔ کس میں؟ فی ذکری، فی میں ذکری، میرے ذکر میں کوئی کمی نہ کرنا۔ میرے ذکر میں کوئی کمی نہ کرنا، تو تمہیں رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ نشانیاں تو بڑی دے کر بھیج رہا ہوں، ان پہ مت اعتماد کر بیٹھنا، اعتماد اسی ذکر پہ رکھنا۔ ہم تو اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کرنے لگ جاتے ہیں نا، نہیں، اعتماد تو صرف رب پر، بھروسہ تو صرف رب پر۔ میرے ذکر کو نہ بھولنا،
مجھے یاد رکھنا، یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ اللہ کرنا، اس کی صفات کو بار بار کہنا، یہ بھی ذکر ہے، لیکن یہ صرف زبان کا ذکر ہے۔ جو وہ حکم دے دے، جو ذکر قرآن کا نام بھی ذکر ہے نا، جو وہ حکم دے دے اس پر عمل کرنے کا نام اصل ذکر ہے۔ ذکر وہ ہے الاقرار باللسان، آپ زبان سے اللہ اللہ 100 دفعہ کہیں لیکن دل نہ مانتا ہو۔ اللہ تو آپ نے زبان سے کہا ہے نا، لا الہ الا اللہ کہا ہے نا زبان سے، لیکن دل نہ مانتا ہو تو اللہ سے قبول کرے گا؟ بالکل اسی طرح اگر دل انکار کر دے تو اللہ نہیں مانتا، دل بھی ساتھ کرے، دل بھی کر رہا ہو، زبان بھی کر رہی ہو، لیکن جسم کے اعضاء اس پر عمل نہ کر رہے ہوں۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ قریشی نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، مسلمان نہیں۔ فتویٰ، جس نے دودھ میں پانی ملا کر بیچا، جس نے کسی چیز میں ملاوٹ کر کے بیچی، ہم تو اللہ کے فضل سے وہ لوگ ہیں جو لائف ڈرگز کو بھی جعلی بناتے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں نا؟ اگر تم نے میرا کہنا مانا تو میرا ذکر ہوا، ورنہ نہیں ہوا۔ الاقرار باللسان وتصدیق بالقلب والعمل بالجوارح، جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرنا۔ آپ جا رہے ہیں، سامنے ایک بے پرد خاتون، اس کا لباس بھی مختصر، وہ بہت خوبصورت ہو، تو دیکھ کے انسان کے اندر اللہ نے، مرد کے اندر بھی عورت کے اندر بھی، ایک دوسرے کے لیے چاشنی رکھی ہوئی ہے۔ اس چاشنی کی وجہ سے تمہیں لذت آنے لگ جائے تو کیا کہا ہے؟ اپنی نظروں کو اب اس کو دیکھ کے اگر نظر کو جھکا لیا ہے تو آپ نے ذکر کر لیا ہے، ورنہ اللہ اللہ بھی کرو گے تو آنکھیں نہیں جھکتی۔ یہ چھوٹا مشن نہیں ہے۔ مصر کی بات ہو رہی ہے تو مصر میں اسکندریہ ایک جگہ ہے، جی بندرگاہ ہے، اور جہاں پہ یہ ساحلی علاقہ ہوتا ہے یہ بڑا عیاشی کا اڈا ہوتا ہے، جہاز آ کے ٹھہرتے ہیں، لوگ سیاح یہاں پہ عیاشیاں کرتے ہیں، تو یہ اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں پاکستان بننے کے قریب کے زمانے کی۔ ایسے علاقوں میں کلبز بہت ہوتے ہیں، تو یہ کلبوں کا علاقہ بھی کہلاتا ہے، مدینۃ النادی، یہاں پر کلب ہی کلب ہے۔ تو ایک نوجوان 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، گورا چٹا سرخی مائل، گہرے نیلے رنگ کا اس نے سوٹ پہنا ہوا ہے، ڈبل بریسٹ، اور موٹی ناٹ اس زمانے کے فیشن کے مطابق لگائی ہوئی ہے، وہ بھی کلب میں جاتا۔ اور جو اسٹیج کے قریب سیٹ ہوتی ہے اس کے اندر وہ سب سے قیمتی ہوتی ہے نا، زیادہ پیسوں والی ہوتی ہے، وہ مہنگی سیٹ لے کر اس کے قریب جا کے بیٹھ جاتا ہے اور رقاصہ رقص کر رہی ہے۔ رقاصہ کو رقص کرتے ہوئے دنیا جھوم رہی ہے اور شراب کے جام چل رہے ہیں۔ یہ بندہ نوجوان بھی وہاں پر بیٹھا یہ سارا تماشا دیکھ رہا۔ جب رقاصہ نے رقص کر لیا
تو وہ چونکہ جو مائک آتا ہے وہ اوپر سے نیچے آتا ہے، تو مائک نے واپس چلے جانا تھا، تیزی سے گیا، جا کے مائک پکڑ لیا. وہ رقاصہ جانے کی بجائے وہ بھی رک گئی، یہ کیا کرنے لگا ہے. تو اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، یہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، آپ نے ایسا کرنا ہے. لوگوں، مجھے پتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو کلب میں. اپنوں اور پرایوں نے تمہیں ڈسا ہوا ہے، لوگوں کی بے وفائیوں نے تمہارے دل کو زخمی کیا ہوا ہے. ظالموں کے جبر نے تمہارا سانس لینا دشوار کیا ہوا ہے. تم اپنے غم کو مٹاتے ہو شراب کے ذریعے، شباب کے ذریعے. رقص دیکھ رہے تھے نا، نوجوان لڑکی ناچ رہی ہے اور شراب پیتے جا رہے. میں بھی مصری ہوں، تمہاری طرح کا، اسی معاشرے کا ڈسا ہوا. یہ دکھ اور یہ غم مجھے بھی ملے، لیکن ایک دن میں نے قرآن میں پڑھ لیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ عرب تھے، سننے والے بھی عرب تھے. یہ شروع میں جو سوال تھا، الا بذکر اللہ، ہیں وہ اللہ کے ذکر سے بھی تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں ملا. میں نے تو پڑھا تو میں نے کہا شراب کا سہارا نہیں لوں گا، شباب کا سہارا نہیں لوں گا، میں تو قرآن کا سہارا لوں گا. میں نے قرآن کا سہارا لے لیا. ایسا اطمینان نصیب ہوا ہے، ایسا اطمینان نصیب ہوا ہے کہ مجھے ہر لمحے میں اسی میں سرشار رہتا ہوں، میرا نشہ اترتا ہی نہیں ہے. اور تم شراب پیتے ہو، نشہ اتر جاتا ہے، غم پھر آ جاتے ہیں. شباب پیچھے ہٹ جاتا ہے، تمہارا نشہ اتر جاتا ہے تو غم پھر آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ان کے دل ہاں 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 کر رہے تھے. کہو میں تمہیں سکھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر ذکر کرو، یہ غم بھول جائیں گے، دل کا اطمینان نصیب ہو جائے گا. تو اللہ کا ذکر کروایا زبان سے. پھر ان کا ذکر جو ہے وہ خالی زبان سے نہیں کرنا، اپنے دل سے کرو. اور جب دل سے کرتے تو بندے کی کیفیت بدلتی ہے. یہ ٹریڈنگ ہے جی. آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہہ کے نماز پڑھ کے چلے جائیں، کوئی فرق پڑے گا؟ اجر میں بھی کوئی نہیں فرق پڑتا. وہ تو اللہ سے باتیں کرنی تھی. تو اللہ سے باتیں، محبوب سے باتیں دل سے کی جاتی کہ بس رٹے ہوئے جملے کیا کہ مجھے تم سے بڑا پیار ہے. کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کو اپنی شادی کی پہلی رات یاد آ گئی. جملے سارے یاد ہیں اس وقت ان کو کیا کہے تھے. تو وہ دل سے بات نہ ہو تو محبت ہے ہی نہیں، تعلق ہے ہی نہیں، اطمینان کہاں سے آئے گا؟ دل سے کہو. دل سے کہا ہے نا تو پھر بتایا جسم کے اعضاء بھی اس کے مطابق ہو جائے. جب انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے جسم کا پورا ذکر یوں کیا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کلب، اس کے اندر جانے والے نوجوان کا نام حسن البنا تھا اور یہیں پر اس نے اخوان المسلمون کی بنیاد رکھی. یہ حماس اس کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے. یہ اس کا صدقہ چل رہا. اللہ اکبر. کہا کہ آؤ مل کر ہم اس قرآن سے جڑتے ہیں، اس قرآن کو عام کرتے ہیں. تو پھر جب قرآن عام ہو جائے گا یہ دکھ دینے والے تو ہمارے ہو جائیں گے، یہ کہاں پرائے رہ جائیں گے. پھر اطمینان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو انہیں یقین ہو گیا تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کر لیا.
تو اخوان المسلمون کی بنیاد اس کلب کے اندر رکھی گئی ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے پہلے ممبر جو بنے یہ تماشبین تھے۔ اس کے عورتوں کے ونگ کی جو سربراہ بنتی ہے یہی رقاصہ تھی۔ اس لیے کسی کو برا نہ کہو، اسے اپنا کہو، اپنا کہو تو اسے اپنائیت دو، اپنائیت دو تو سینے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ تو قرآن سکھاؤ، قرآن سکھایا ہے تو وہ بندہ تم سے بھی اچھا ہو جائے گا۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ اللہ بھی کہتے ہیں یہاں پہ جانا، اس گھمنڈ میں بھی نہ چلے جانا کہ اللہ نے بھیجا ہے تو ہم کوئی بڑی شے ہیں، اور اس بات میں بھی نہ آنا کہ وہ بادشاہ ہے، انا ربکم اللہ کہتا ہے کہیں کچھ کرنا دے۔ اطمینان قلب، کیا ملے گا؟ اطمینان قلب، اسی کا ذکر کرنا۔ اچھا، آدمی خوبصورت بیوی خوبصورت شوہر کیوں چاہتا ہے؟ میرا آسان سا سوال ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اطمینان قلب۔ دولت کیوں چاہتا ہے؟ اپنے اطمینان کے لیے چاہتا ہے۔ اچھا اور بڑا گھر کیوں چاہتا ہے؟ اپنے، وہ آپ کی نہیں میں بات کر رہا، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اطمینان، جھونپڑی میں رہنا اور پھر ایک بڑے اچھے عمدہ گھر میں رہنا، اور یہ تو محمد رسول اللہ کی بھی خواہش تھی کہ تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے بہت پیاری ہیں، تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے بہت پیاری، خوبصورت نیک سیرت بیوی۔ کون سی؟ نیک سیرت، عمدہ اور تیز سواری، عمدہ اور تیز سواری، جو جھٹکے زیادہ لگاتی ہو سواری وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے جو سواری رکھی ہوئی تھی وہ رکھی تھی جو کہ کوئی جھٹکا نہ دے، گویا مرسڈیز گاڑی لے کر دی ہوئی تھی۔ کوئی بات میں سمجھا سکا؟ جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ایک اور سواری ہے، وہاں پہ اسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پہ وہ جو کہ جھٹکے نہ لگائے، وہ اونٹنی لے کر دی ہوئی، اس کا نام ہے انجشا۔ انجشا، الف نون جیم شین ہے، بلکہ اس کے ایک جملہ رسول اللہ کا وہ میں بیان ایسے ہی یاد آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بٹھایا ہوا، اب اتارنے لگے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے اونٹ جو ہے پہلے آگے پھر پیچھے پھر آگے پھر اس طرح زور سے پیچھے اور نیچے بیٹھتا ہے، یہ اس کا سٹائل ہے، تو جھٹکے بڑے لگتے ہیں۔ تو جب اونٹ کو بٹھانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے گلے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے کہا، مہلن مہلن یا انجشا، اے انجشا آرام سے آرام سے، علیک القرورات، اوپر تو آبگینے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آبگینہ کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ آبگینہ ہوتا کیا ہے؟ بلبلہ جو ہوتا ہے نا وہ آبگینہ، جو بلبلے کا نگینہ سا بن جاتا ہے نا، جو بہت نازک ہوتا ہے، ہوا سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنی بیویوں کو اتنا نازک کہا کہ یہ تو ہوا سے بھی ٹوٹ جاتی ہیں، ذرا آرام سے اتر، آرام سے آرام سے۔ آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا؟ ہمیں موقع ہی نہیں ایسا ملتا۔ آپ کا جسم ذکر نہیں کرتا، ہمارے گھروں میں غم اس لیے ہے
عدم اطمینان اس لیے ہے، بیویوں سے دوری اس لیے ہے، اولاد سے دوری اس لیے ہے۔ ذکر کر کے تو دیکھو، ذکر کر کے تو یوں دیکھو، کہتے ہیں نہیں میرے لوگ بات ہی نہیں سنتے۔ اس طرح ذکر تو کر کے دیکھو، پہلے دل سے بھی یقین کر کے اس بات کو ہو اور اس پر عمل کر کے بات کو ہو، کیوں نہیں لوگ سنیں گے؟ اب تک تو لاہور میں کئی 100 مرکز بن چکے ہونے چاہیے تھے، پچھلے 32 سالوں سے میں پڑھا رہا ہوں۔ اب تو جگہ جگہ گلی گلی اس کے لوگ ہو جانے چاہیے تھے۔ یہ ذکر تو عام ہونا تھا، اس سے آپ کو اطمینان ہونا تھا۔ بڑے سے بڑے فرعون سے ٹکرا جانے کی صلاحیت پیدا ہونی تھی، عمدہ گفتگو کرنے کا فن نصیب ہونا تھا، دل پذیر باتیں کہہ سکتے، اطمینان دوسروں کو بھی دیتے، اپنا بھی اطمینان کرتے، زندگی گزارنے کے رویے سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے۔ آپ کا ان باتوں پہ عمل نہ کرنا مجھے تنہائی کا احساس دلاتا ہے۔ کہ اکیلا یہ کام کرتے کرتے مر جاؤں گا اور مرنے کے بعد یہ کام ختم ہو جائے گا۔ اس ذکر کے اندر کوئی کمزوری نہ کرنا۔ تم دو نبی ہیں نا، دو نبیوں کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، تو مجھے وہ نبیوں کو کہا جا رہا ہے، مجھے پھر اور آپ کو اس سے زیادہ ذکر کرنا ہے نا۔ لیکن ذکر اسی طرح ہو، جہاں پر بیٹھے وہاں تنظیم بھی ہو، وہاں اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں، جو اپنی زندگی کے اندر بھی دین کو نافذ کر لیں اور اس ملک کے اندر بھی نافذ کرنے کے لیے پوری کوشش کر دیں گے۔ وہ تو رمیسس تھا نا، اب یہ جو ہے منفتح اس کا نام ہے، جس کے پاس جا کے گفتگو کرنی، اس کا بیٹا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھ لیں گے۔ لیکن میری یہ ایک درخواست ہے آپ سے، آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ سارا ریکارڈڈ بھی ہے، اس کو سن لو، تفسیریں آپ کے پاس گھروں میں موجود ہیں، ان کو پڑھ لو، جس لیول کا بھی آپ درس دے سکتے ہوں اپنے گھروں میں شروع کر لو۔ اپنے ڈرائنگ روم میں کوئی 1 گھنٹہ فکس کر لیں کہ میں نے اپنے گھر کے اندر ارد گرد کے لوگوں کو بلانا ہے، ان کو یہ قرآن سکھانا ہے۔ اسی طرح کلمات کو بائفرکیٹ کریں، انہیں بتائیں کہ یہ تو تمہاری اپنی زبان ہے، تمہاری اپنی زبان میں بات ہو رہی ہے، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، یہ اس کو بتا دیں کہ کرو، ہٹا دو گے تو تمہاری اپنی زبان نکل آئے گی۔ لوگوں کے لیے ابھی تک ان 32 سالوں میں لاہور میں یہ باور نہیں کروا سکا کہ قرآن آسان ہے، کسی کو ہمارے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ یہ یاسر صاحب آپ کو آیت کی بھیجتے ہیں نا، کہ رینا کیا جائے کہ یاسر صاحب بھی نہیں بھیج دے، وہ تو بیچارہ اپنا کام کر رہا ہے، آپ کتنے لوگوں کو آگے بھیجتے ہیں؟ کیسے یہ پھیلے گا؟ چراغ سے چراغ جلتا ہے نا، آپ تو دوسروں کو بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ بلکہ مجھے انہوں نے بتایا کہ ایک وہ لڑکا نہیں، وہ آج نہیں آیا، اس نے بتایا تھی کہ میں مسلسل یہ کام کرتا ہوں، لیکن کوئی تو آپ کا شاگرد دیکھتا تو ہے لیکن لائک بھی نہیں کرتا۔
تو میں آپ سے یہ امیدیں لگائے ہوئے ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں چراغ ہوں گے، اپنے علاقے کے سورج اور چاند ہوں گے، لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے، آپ مرکز بنیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بندہ کا ہوتا ہے یار میرے ماضی میں تو کوئی بہت اچھی باتیں نہیں ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ تو حضرت موسیٰ اور جن کو کہا جا رہا ہے یہ بھی تو پیچھے بندہ مار کے آئے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں۔ نہ گھبرائیں اس سے، اب آپ کے پیچھے اللہ ہے، آپ نے توبہ کی اور نیکی کے کام کا آغاز کیا تو آپ اسی طرح ہیں جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے مشکل ہو تو ساتھ مدد مانگتے جائیں، اللہ راستے بنائے گا۔ میں نے جب پڑھ کر آیا تو میرے والد محترم نے پوچھا پتر کی پڑھ کے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ شریعہ الاسلامیہ کہوں گا تو انہیں بات پوری سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہاں پہ اصطلاح فقہ کی استعمال ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا ابو جی میں فقہ پڑھ کے آیا ہوں۔ کہ فٹے منہ تیرا، ایک فتوے باز تو اور اضافہ ہو گیا، اگے کافر بنانا والے کاٹ نے۔ تو میں نے سمجھا ایسے ہی انہوں نے جملہ اچھالا ہے۔ تو میں اپنے کوئی کام جو کر رہا تھا پھر کرنا شروع کر دیا، تو میری توجہ اس وقت ہوئی جب وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہے تھے۔ انہیں دکھ ہوا کہ ایک فتوے باز، تو میں متوجہ ہوا، میں نے پوچھا ابو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ پتر میں تو سوچا سی تو اتوں پڑھ کے آئیں گا تو لوگوں قرآن پڑھائیں گا، لوگوں قرآن نال جوڑیں گا، یہ کی کر رہے ہیں؟ اگے فتوے بازی اتنے گھٹ نے۔ میں اللہ نے جا کے کی منہ دکھاواں گا؟ تو میں نے جس طرح عام سارے بچے اپنے باپ یا استاد کے سامنے لے میں کسی عزت کرتے ہیں، میں کہا ابو وہ کوئی ڈاکٹر اسرار ہو، اس کے بھائی بہت کھاتے پیتے ہوں اور اس کے بھائی اسے کہیں کہ ڈاکٹر تم جا کے کام کرو، گھر کے خرچے کی پرواہ نہ کرنا، یہ حال بھی تمہیں بنا دیتے ہیں، ضروری چیزیں بھی لگوا دیتے ہیں، جا کے کام کر۔ میں کہا میرا تو کوئی ایسا بھائی نہیں، میرے پاس تو ایسے۔ تو میرے والد محترم نے کہا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہیں پتر مجھے سمجھ آ گئی ہے، جو کچھ ہے ایسی وہ بھی ضائع کر رہے ہیں۔ سعودی عرب جا کے پڑھن دی تیرے کو استطاعت ہے سی؟ میں کہا نہیں۔ اس نے بھیجا اتنے جا کے پڑھن دی استطاعت ہے سی؟ تین تو عربی طالب بھی نہیں سی آتی، تین تو ناظرہ قرآن نہیں سی آتا، تمہیں اس نے پڑھایا، اس کا اہتمام کروایا؟ میں کہا ہاں۔ اتنے تین کوئی حال نہیں دے سکتے، اتنے تو اللہ میاں نہیں کمزور ہے۔ ایک توحید تیرے کو ایسی وہ بھی کھوئی گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ تو وہ چبرجی میں کے قریب ایک جگہ ہال میرے بینر لگے ہوئے تھے، گلشن راوی کے اندر ایک ہال تھا، اس میں کے اندر میں نے پڑھانا تھا۔ تو بینر پڑھ کے آ کے میرے سینے سے لگ کے مجھے بڑا چوما پیار کیا، پتر آج میرا دل خوش ہو گیا، میں تیرا بینر پڑھ کے آیا۔ مجھے پتا وہ جو پیار کر رہے تھے مجھے کہہ رہے تھے اے حال جس میں پڑھانے لگو تیرے کسی بھائی نے بنا کر دیا کہ اللہ نے اس کا اہتمام کر دیا ہے؟
اس وقت لاہور کا کوئی ایک بھی حال ایسا نہیں ہے بڑا جس میں نے نہ پڑھایا ہو. میں نے سب حالوں میں پڑھایا. کس نے رستہ بنایا میرا؟ یہ ملٹی میڈیا پہ آپ نے دیکھی ہے میری وہ ساری چیزیں؟ مجھے تو ابھی بھی نہیں وہ بنانی آتی. کیا انہیں کہتے ہیں یہ پریزنٹیشنز جو وہ ہیں وہ مجھے تو نہیں بنانی آتی. نہ میرے پاس پیسے تھے. وہ بن گئی، آج تک چل رہی ہیں. پھر ان کو فلما کر دوسری جگہ پہ کیمرہ مین لینا میرے بس میں تو تھا ہی نہیں. میں تو ایک لیکچرر تھا. گھر چلانے والے کے پاس کہاں اتنے پیسے. تو ایک وہ رائل ٹی وی والے نے کہا کہ میں فلما دیتا ہوں، میرے ہاں آ کے تم اس کو پڑھا دو، تم اس کی فلم بن جائے گی. آج تک وہی چل رہی ہے. یہ اہتمام کون کر رہا ہے؟ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس ذکر کو عام کر دو. رستے کی ساری رکاوٹیں کون دور کرے گا؟ اس کے بس میں ویسے ہے بھی کہ نہیں؟ تو پھر ہمت کر کے فیصلہ کریں کہ میں اپنی گلی کا خود ذمہ دار. میں اپنی گلی میں آغاز کرتا ہوں. جو سیکھا ہے وہ سکھا دیں. میں آپ کو جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا ہے گھر سے ابتدا کریں. گھر سے ابتدا بہت مشکل کام ہے. بیوی پوچھ لیتی ہے 900 پورے ہو گئے نے، ہمت وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. ہاں لیکن باہر کے لوگ آپ کی سن لیں گے. آغاز کر لیں پھر گھر آ جائیں. یہ عرصہ وہ آپ کے گھر والے دیکھ کے آپ کو وہ پہلی بات بھول چکے ہوں گے. اب آپ ان کے لیے نئے ہوں گے. باہر سے شروع کریں، گھر آئیں. اصل مورچہ یہ ہے، جو گھر سے مضبوط ہے وہ باہر بھی مضبوط ہے. کر لیں یہ کام، کر لیں یہ کام. اللہم صلی علی. کوئی سوال تو نہیں؟ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے. عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے. کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر.